السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم پچھلے کلاس میں ہم بتائے تھے کہ شیطان کے بارے میں بتا رہے تھے نا، شیطان کے بارے میں بتائے، اور کیا ہیں تین دعات کے بارے میں بتائے، مطلب بلانے والے تین لوگوں کے بارے میں بتائے، وہ لوگ نہیں ہے، تین چیزوں کے بارے میں بتائے تھے نا۔ بلانے والے مطلب پہلے کلاس جو لوگ سنے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مطلب یہ ہمارے نفس، ہمارے قلب کو تین چیزیں بلا رہے ہیں ہمیشہ، مطلب خواطر ہوتے رہتے ہیں ہمارے دل میں، بہت ساری سوچ آتی رہتی ہیں، اور سوچ سب ایک ہی جیسا نہیں ہے، سب الگ الگ ہے، ایک ایک کی طرف سے آنے والی سوچیں ہیں، خواطر ہے۔ تو دیکھیے یہ یاد کرنے کے لیے پھر سے اور ایک بار بتاتا ہوں۔ پہلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک کیا کرتے ہیں، ایک فرشتے کو رکھ دیتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو ہرانے کے لیے، تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے شیطان کی طرف شیطان کو بھی رکھتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ اپنا ہوا نفس ہے، نفس کی کیا دعوت ہے۔ یہ تین چیزیں کیا کرتے ہیں، ایک انسان کو دعوت کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ جیسے کہ ہیں یہ فرشتے جو ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیا ہے، وہ فرشتے کا نام ہے ملہم، سمجھے؟ تو وہ فرشتہ کا کام کیا ہے؟ فرشتہ ہمیشہ بلائی کی طرف ہی بلائیں گے، برائی کی طرف کبھی بھی نہیں بلائیں گے، سمجھے؟ تو ہمارے دل میں جتنے بھی خواطر سوچیں آتی ہیں بلائی کی طرف، جتنے بھی سوچیں آتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ فرشتہ ملہم علیہ الصلاۃ والسلام، ملہم آپ کو بلا رہے ہیں، سمجھے؟ اور تو ملہم جو بلاتے ہیں، ملہم کی دعوت کا نام کیا ہے؟ الہام ہے، مطلب ملہم کی طرف سے ہونے والی بات کو نہیں تو وہ سوچ کو الہام بولتے ہیں، سمجھے؟ اور شیطان کی طرف سے ایک شیطان کو رکھیں گے بولا ہے نا، اس کو بولتے ہیں، وہ شیطان کو بولتے ہیں وسواس، سمجھے؟ تو وہ ہمارے دل میں جو ڈال دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں وسوسہ، سمجھے؟ تو شیطان وسواس کی طرف سے وسوسہ ہوتے ہیں، ملہم کی طرف سے الہام ہوتے ہیں، اور ایک ہیں نفس ہے۔ نفس کیا کریں گے؟ نفس ہمیں بلائیں گے۔ تو نفس کیا ہمیشہ مائل ہوتے ہیں کس کی طرف؟ شہوات کی طرف، سمجھے؟ تو ہوا نفس کی طرف۔ تو بلانے والے نفس ہے، جس کی طرف بلاتے ہیں؟ ہوا نفس کی طرف بلاتے ہیں۔ ابھی تین کیا بلانے والا تین ہو گیا نا، اور کس کی طرف بلاتے ہیں وہ بھی بتایا نا، سمجھے نا؟ اور دیکھیں یہ مقدمہ کیا ہے کے بعد ابھی جو تین دعات کے بارے میں بتائیں، ان تینوں کے بعد وہ مقدمہ بولنے کے بعد آپ سمجھیے گا کہ یہ خواطر جو ہیں، مطلب ہمارے دل میں آنے والے جو خواطر ہیں، وہ خواطر یہ کہ انسان کے قلب میں کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ حادثت بنا دیتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ واقعہ ہمارے دل میں آ جاتے ہیں۔ خواطر ایسا ہی آتے رہے گا ہمیشہ، سمجھے؟ خواطر ہمارے دل میں خواطر آتے رہے گا، وہ خواطر کیا کریں گے؟ کبھی انسان کبھی کیا ہے ملہم کی طرف سے ہوگا، کبھی شیطان کی طرف سے ہوگا، کبھی نفس کی طرف سے ہوگا، سمجھے؟ تو یہ جتنے بھی خواطر ہمارے دل میں آتے ہیں، وہ خواطر میں کیا ہوتے ہیں؟ اثر ہوتا ہے ضرور، سمجھے؟ کبھی وہ خواطر کیا کریں گے؟ ہمیں کچھ اچھے کام کرنے کی طرف بلائیں گے، کبھی کچھ کام چھوڑنے کی طرف بلائیں گے، سمجھے؟ وہ ہمیں ایسا بلاتے رہیں گے۔ تو یہ خواطر یہ کیا خواطر اس لیے نام رکھا گیا ہے،
وہ ہمارے اندر آنے سے ایک جھٹکا ہوتے ہیں، قلب کے اندر ایک جھٹکا ہو جاتا ہے. مطلب جیسے کہ ہوا آتے وقت ہوا کی جو خطرات ہوتے ہیں، مطلب ہوا آنے سے جھٹکا تو ضرور ہوگی نا، ہوگا نا. تو اسی طرح ہمارے اندر یہ کیا ہے، ملہم کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے آنے والے جو خواطر ہیں، وہ خواطر سے ہمارے اندر بھی ایک جھٹکا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو خواطر ہی نام آ گیا، سمجھے. اصل میں ایک دعوت ہے، ایک کیا ہے، ایک پکار ہے، ایسے ہمیں بلاتے رہتے ہیں، سمجھے. تو یہ حقیقت میں خواطر تو ہوتا ہے، تو جتنے بھی خواطر ہوتے ہیں ہمارے دل میں، سب خواطر اللہ کی طرف سے ہیں، سمجھے. بلکہ ایک خواطر ہمارے دل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، کبھی وہ پیدا ہونے کے سبب کبھی کیا ہوگا، ملہم ہوگا، کبھی شیطان ہو سکتا ہے. بلکہ وہ خواطر کہاں سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، سمجھے. سب سے پہلے وہ سمجھنا ہے. تو چار خواطر ہیں، چار خواطر کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ان میں سے سب سے پہلے خواطر کیا ہیں، اور بس ایک ابتداءً کی طرف سے، مطلب وہ اللہ کی طرف سے آنے والے، بس ایک خاطر ہے، بس ایک سوچ. وہ کیا ہیں، اس میں خیر ہو سکتے ہیں، کبھی شر ہو سکتے ہیں، سمجھے نا. تو وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے خاطر ہیں. اور دوسرے جو خاطر ہیں وہ انسان کی طبیعت کی طرف سے آتے ہیں. انسان کی طبیعت مطلب ہمارے نفس کی طرف سے آنے والا ہے، اس کو ہوا نفس بولتے ہیں. تو ہوا نفس کی جو خواطر ہیں اس کو وہ نفس کی طرف کیا ہے، ملایا جاتا ہے. اور تیسرے جو خواطر ہیں وہ یہ ہمارا ملہم فرشتے کی طرف کیا کرتے ہیں، منسوب کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو الہام کہا جاتا ہے، سمجھے. تو چار خواطر ہیں، ایک اللہ کی طرف سے آنے والے، اور ایک نفس کی طرف سے، اور ایک ملہم کی طرف سے، اور وہ قسم کیا ہیں، شیطان کی طرف سے آنے والے ایک خواطر ہے. اس کو کیا کہا جاتے ہیں، وسوسۃ کہا جاتا ہے، سمجھے. تو یہ وسوسۃ کس سے ہوتے ہیں، وسواس جو شیطان ہے اس سے خواطر ہوتے ہیں. پھر بھی یہ شیطان سے اگر خواطر ہوتے ہیں تو بھی اس کا اصل کیا ہے، اصل میں وہ بھی اللہ اگر ارادہ کیا تو وہ خواطر ہوتے ہیں، اللہ اگر ارادہ نہیں کیا تو خواطر نہیں ہوگا، سمجھے. سب کا اصل کیا ہے، یہ خواطر بناتے ہیں کون، کیا وسوسۃ شیطان بناتے ہیں یا ملہم بناتے ہیں. بلکہ وہ بنانے کا جو کیا ہے، بناوٹ کہاں سے ملتا ہے، اللہ کی طرف سے، نہ اللہ کے ارادہ کے بنا یہ نہیں بنتا، سمجھے. اور ابھی ہم ایک ایک خواطروں کے بارے میں بتاتے ہیں. ابھی چار خواطر بتایا ہے نا، اس میں پہلے خاطر کیا ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، سمجھے. وہ کبھی کیا ہوگا، میں جیسے پہلے بتایا، کبھی یکون بخیر کیا ہے، وہ کبھی خیر کے لیے ہوگا، اور کبھی کیا ہے وہ شر کے لیے ہوگا، مطلب ہمارے کیا ہے حجت کو الزام کرنے کے لیے، نہیں تو اس کو تعظیم کرنے کے لیے. کبھی شر ہوگا، وہ کیا ہے، ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ایک آزمائش ہو سکتے ہیں، اور دیکھنے کے لیے، سمجھے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ابتلا کرتے ہیں، مطلب ہمیں آزماتے ہیں، ہمیں چیک کرنے کے لیے، سمجھے. دوسری جو خواطر ہیں ملہم کی طرف سے ہیں. تو ملہم کی طرف سے آنے والے جتنے بھی خواطر ہیں وہ سب کیا ہیں، خیر ہیں، خیر کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصح مرشد ہیں، مطلب ہم کو نصیحت دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے ہیں اس کو. تو اس کی طرف سے اس کے سوا مطلب بلائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا. اور شیطان تیسرا جو ہے شیطان کی طرف سے آنے والا ہے، وہ شیطان کی طرف سے آنے والے جتنے بھی خواطر ہیں وہ سب شر ہیں، اور وہ ہمیں کیا دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں بہکاتے ہیں، ہم بھڑک جاتے ہیں، سمجھے. تو وہ ایک مکاری ہے نا،
تو وہ دھوکہ میں ہم پھنس نہیں جانا، سمجھے؟ تو اور دیکھیے یہ نفس کی طرف سے آنے والے وہ کبھی شر ہوگا، نہیں تو کیا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے شر نہیں بول سکتے، جیسے کہ ہے خیر نہیں ہے اس میں، مطلب مالا یعنی کہ جیسے کیا ہے ہم کیا کچھ کیا بولوں بیکار کچھ کام کریں گے، مطلب شر بولنے کا کچھ شر اس میں نہیں ہے، پھر بھی اس میں مالا یعنی بولتے ہیں نا، فضول باتیں، نہیں تو ایسے کچھ ہوتے ہیں نا، وہ سب کیا ہیں ہوا نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، سمجھا؟ اور ظالمہ فرماتے ہیں میں کچھ سلف صالحوں سے سنا، ایسی ایک بات سنا کہ ہے ہوا نفس کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں جو مقصد جو ہے وہ شر ہے، شیطان کے جیسے کیا مطلب شیطان کی طرف سے بھی کبھی بلائیوں کی طرف بلائی ہوتی ہے، بلکہ اور اسی طرح نفس کی طرف سے بھی کبھی بلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، اس کے مطلب کیا ہے شر ہے، اس کا اہم مقصد کیا ہے شر ہے، کیسے بلائی کی طرف بلائیں گے، بلکہ کبھی ہم کچھ بلائی کرنے سے ہمارے دل میں کبر آ جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے او کبر سے مراد، یہ بلائی سے مراد کیا ہے او کبر ہم کرنا ہے، سمجھے؟ تو کبھی ایسا بھی شیطان ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، اوکے؟ تو ہم بتائیں نا کچھ چیز کیا ہے شیطان کی طرف سے بھی بلائی ہو سکتی ہے، نفس کی طرف سے بھی بلائی ہو سکتی ہے، بولا نا؟ تو دیکھیے ہم کو 3 چیز کی معرفت ضروری ہے، 3 چیزوں کے بارے میں ہم جاننا ضروری ہے، وہ بتا رہے ایک کیا خیر اور شر کے جو خواطر ہیں وہ اس کے بیچ میں فرق کرنا، الگ کر کے سمجھنا، فی الجملہ، نہیں تو بالجملہ کیا ہے وہ یہ شر کے خواطر ہے یا خیر کے خواطر ہے، اس کو الگ کرنا وہ ہم کو ضروری ہے، اور کیا دوسرا جو ہے وہ ابتدائی، دوسرا جو ہے الفرق بین خاطر شرین ابتدائین او شیطانین او ہوائین، مطلب پہلے جیسے بتایا، مطلب خاطر شر کے جو خاطر ہے اس کو فرق کرنا کس کے، وہ جو خاطر ہے مطلب برے جو خاطر ہوتے ہیں نا، شر خاطر بولا تو برے خاطر ہمارے دل میں ہمارے قلب میں آنے والا جو برے خاطر وہ رحمانی کی طرف سے، مطلب اللہ کی طرف سے ہیں یا شیطانی کی طرف سے ہیں یا ہوائی کی طرف سے، ہوا نفس کی طرف سے ہیں، یہ اس میں سے کون سا ہے وہ سمجھنا، مطلب اس کو وہ فرق کرنا، ان تینوں میں سے وہ فرق کرنا وہ خاطر کو، اور یہ اس کو کس سے فرق کر سکتے ہیں، ان ابھی 3 چیز بتائیں، رحمانی اور شیطانی ہوائی، یہ 3 چیزیں نا، یہ 3 چیز سے آنے والے 3 چیزوں میں سے کسی ایک سے ہوگا نا، کیا برے خیال، نہیں تو برے خواطر، اس میں یہ تینوں میں سے کسی ایک سے ہوگا، تو اس کو کس سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہیں تو کس سے الگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سے تینوں تو ایک ساتھ نہیں آئے گا، اس میں کسی ایک ہوگا، تو ایک دوسرے سے کیا کر سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، رحمانی ہے تو کیا ہوگا وہ شیطانی اور ہوائی سے کیا ہے اس کو الگ کر سکتے ہیں، مطلب وہ اس رحمانی ہو تو سمجھ سکتے ہیں یہ شیطانی نہیں ہے اور ہوائی نہیں ہے، شیطانی ہے تو سمجھ سکتے ہیں یہ رحمانی نہیں ہوتے ہیں اور ہوائی نہیں ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو ایک دوسرے سے منع کر سکتے ہیں، نہیں تو الگ کر سکتے ہیں، اور تیسرا جو ہے پہلے دوسرے کے جیسے، مطلب خیر کے جو خواطر ہیں اس کو الگ کرنا، وہ کبھی رحمانی ہو سکتے ہیں، کبھی الہامی ہو سکتے ہیں، کبھی شیطانی ہو سکتے ہیں، کبھی کیا ہے ہوائی ہو سکتے ہیں، سمجھے؟ یہ چاروں میں سے کسی بھی ہو سکتے ہیں، خیر کے ہمارے دل میں کبھی خیر کے کچھ خواطر آتے ہیں، نہیں تو خیر کی کچھ خیال یا خیر کی کچھ سوچ آتی ہے، سمجھے؟ بلکہ کیا ہے کیا کرنا ہے، اور
اللہ کے اور ملہم کی طرف سے ہیں تو کیا ہے وہ بھلائی کی ہی ہیں، سمجھے؟ کبھی اور اللہ کے اور ملہم کی طرف سے ہو تو اس کو اتباع کرنا چاہیے، اور شیطان کے اور ہوا نفس کی طرف سے ہیں تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ تو ان چاروں میں سے کون سا ہے وہ بھی سمجھنا، اس کو فرق کرنا، اس کو الگ کرنا اس کے بھی ضروری ہے۔ یہ تین چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھے؟ اور انشاءاللہ باقی بعد میں یہ ابھی جو تین چیزیں بتائیں اس کے متعلق باتیں ہیں اس کے نیچے انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔